بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، طریق جدیدہ فی تعلیم العربیہ، اس کا آج درس نمبر 4 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ طریق جدیدہ کا درس نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں، اور کتاب میں تصاویر پہلے سے موجود ہے، اس لیے آپ کو سمجھنے میں اور بھی آسانی ہوگی۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ هذه حدیقۃ، یہ ایک باغ ہے۔ حدیقۃ کا معنی باغ، اس کی جمع آتی ہے حدائق۔ هذه حدیقۃ، یہ ایک باغ ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ هذه مدرسۃ، یہ ایک مدرسہ ہے۔ مدرسۃ کی جمع مدارس۔ هذه مدرسۃ، یہ ایک مدرسہ ہے۔ هذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ مسجد کی جمع مساجد۔ هذه دار، یہ ایک گھر ہے۔ دار کی جمع دیار آتی ہے یا دور آتی ہے۔ هذه دار، یہ ایک گھر ہے۔ اقوم، اقوم، اب یہاں سے افعال شروع ہو گئے۔ قام یقوم، باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا معنی آتا ہے کھڑا ہونا۔ اسی سے اقوم، یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اور جو آگے ہے اقعد، تو تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اقوم لکھا ہے، تو تصویر میں وہ لڑکا کھڑا بھی ہو رہا ہے۔ اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اب آگے لکھا ہے اقعد، اقعد، قعد یقعد، باب نصرہ سے اس کا معنی آتا ہے بیٹھنا۔ اقعد، میں بیٹھتا ہوں، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اقعد، میں بیٹھتا ہوں۔ امشی، مشا یمشی، باب ضربہ سے اس کا معنی آتا ہے چلنا۔ امشی، میں چلتا ہوں، تو دیکھ سکتے ہیں کہ آدمی چل رہا ہے۔ اقف، آدمی ٹھہرا ہوا ہے، تو وقف یقف، باب ضربہ سے اس کا معنی آتا ہے ٹھہرنا۔ اقف، میں ٹھہرتا ہوں۔ اقف، میں ٹھہرتا ہوں، میں ٹھہرتا ہوں۔ اب نیچے دیکھیے، قم انت یا خالد، قم انت یا خالد۔ قم، اب یہ قام یقوم سے قم، یہ فعل امر ہے۔ قم، تو کھڑا ہو، قم، تو کھڑا ہو۔ قم انت یا خالد، تو قم یہ ایک کے لیے بولا جائے گا، بہت ساروں کے لیے بولنا ہو تو قومو بولا جاتا ہے۔ قومو، تم سب کھڑے ہو جاؤ۔ تو قم انت یا خالد، تو کھڑا ہو اے خالد، تو کھڑا ہو اے خالد۔ انا اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ امشی انت یا خالد، امشی، یہ مشا یمشی، امشی یہ فعل امر ہے۔ کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ امشی، تو چل، یا خالد، اے خالد۔ تو قم انت یا خالد، اے خالد تو کھڑا ہو۔ انا اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ امشی انت یا خالد، اے خالد تو چل۔ انا امشی، میں چلتا ہوں۔ انا امشی، میں چلتا ہوں۔ اب نیچے آ جائیے، اقعد، اقعد، کیا؟ اقعد یا خالد، قعد یقعد سے یہ فعل امر ہو گیا۔ اقعد، تو بیٹھ، اقعد، تو بیٹھ۔ بہت ساروں کے لیے بولنا ہو تو اقعدو، تم بیٹھو۔ ویسے اس کی جگہ اجلس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اقعد یا خالد، اے خالد تو بیٹھ۔ انا اقعد، میں بیٹھتا ہوں۔ قف یا خالد، قف یا خالد، اے خالد تو ٹھہر، اے خالد تو ٹھہر۔
انا اقف میں ٹھہرتا ہوں، انا اقف میں ٹھہرتا ہوں۔ اب پھر نیچے الگ افعال آ گئے، فتح اور اغلاق۔ فتح یفتح کا معنی آتا ہے کھولنا باب فتحہ سے، اور اغلق یغلق اغلاق باب افعال سے اس کا معنی آتا ہے بند کرنا۔ تو دیکھیے تصاویر میں جیسا ہے ویسے آپ ترجمہ میں لگانا پڑے گا۔ افتح الباب میں دروازہ کھولتا ہوں، افتح فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، افتح الباب میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اب جو ہے اغلق الباب، اغلق فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، اغلق الباب میں دروازہ بند کرتا ہوں، میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ افتح الکتاب میں کتاب کھولتا ہوں، اغلق الکتاب میں کتاب بند کرتا ہوں۔ اب جو ہے نیچے پھر جو ہے فعل امر آ گئے، افتح الباب یا مروان، اے مروان تو دروازہ کھول، انا افتح الباب میں دروازہ کھولتا ہوں، افتح الکتاب یا سعد، اے سعد تو کتاب کھول، انا افتح الکتاب میں کتاب کھولتا ہوں۔ اغلق فعل امر ہے باب افعال کا، تو اغلق الباب یا مروان، اے مروان تو دروازہ بند کر، دروازہ بند کر۔ انا اغلق الباب میں دروازہ بند کرتا ہوں، اغلق الکتاب یا سعد، اے سعد تو کتاب بند کر، انا اغلق الکتاب میں کتاب بند کرتا ہوں۔ اب پھر نیچے دو تصویریں دی ہوئی ہیں، ایک میں لڑکا آنکھوں کو کھولے ہوا ہے اور ایک میں بند کیا ہوا ہے، تو چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ افتح عینی میں اپنے آنکھ کو کھولتا ہوں، میں اپنے آنکھوں کو کھولتا ہوں۔ افتح اور آگے ہے اغلق عینی، یہاں اس کا ترجمہ ہے میں اپنی آنکھوں کو کھولتا ہوں، اغلق عینی میں اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہوں، میں اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہوں۔ افتح عینک یا حبیب، اے حبیب تو اپنی آنکھ کھول، اپنی آنکھ کھول۔ افتح عینی میں اپنی آنکھ کو کھولتا ہوں۔ اغلق عینک یا حبیب، اے حبیب تو اپنی آنکھ بند کر، اغلق عینی میں اپنی آنکھ کو بند کرتا ہوں۔ اب نیچے آ جائیے، الدرس الرابع التابع، یعنی یہ بھی درس نمبر 4 ہے میں پورا شامل ہے، اسی سے ملا ہوا ہے۔ تو چلیے، اقوم من مکانی وامشی الی الباب، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں اور دروازے کی طرف چلتا ہوں، اور دروازے کی طرف چلتا ہوں۔ من مکانی اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں اور دروازے کی طرف چلتا ہوں۔ امشی الی الجدار میں دیوار کی طرف چلتا ہوں۔ امشی الی المسجد میں مسجد کی طرف چلتا ہوں۔ امشی الی المدرسہ میں مدرسے کی طرف چلتا ہوں۔ امشی الی الحدیقہ میں باغ کی طرف چلتا ہوں۔ امشی الی الدار میں گھر کی طرف چلتا ہوں۔ امشی الی الجدار یا عدنان، اے عدنان تو دیوار کی طرف چل، انا امشی الی الجدار میں دیوار کی طرف چلتا ہوں۔ امشی الی المسجد یا صدیقی، اے میرے دوست تو مسجد کی طرف چل، انا امشی الی المسجد میں مسجد کی طرف چلتا ہوں۔ امشی الی المدرسۃ یا حسان، اے حسان تو مدرسہ چل، انا امشی الی المدرسہ میں مدرسے کی طرف چلتا ہوں۔ امشی الی الحدیقۃ یا زیاد، اے زیاد تو باغ کی طرف چل، انا امشی الی الحدیقہ میں باغ کی طرف چلتا ہوں۔ امشی الی الدار یا ثابت، اے ثابت تو گھر کی طرف چل،
انا امشی الی الدار، میں گھر کی طرف چلتا ہوں۔ اب یہاں ہمارا درس نمبر 4 مکمل ہوا۔ یہ جو نیچے کلمات دیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے سارے نئے الفاظ آپ کو اس سبق میں سیکھنے کو ملا۔ اقوم ہے، اقعد ہے، حدیقۃ، دار، امشی، اقف، مدرسۃ، افتح، اغلق، مسجد، من، الی، تمام کے معانی آپ کو بتا دیے گئے۔ اب ہے تمرین الدرس الرابع، درس نمبر 4 کی جو ہے وہ تمرین یہاں پر ہے۔ تو تصاویر کے مطابق آپ کو عربی بنانی پڑے گی۔ تو یہ باغ ہے تو یہاں پر آئے گا ھذہ حدیقۃ، یہ مدرسہ ہے تو یہاں آئے گا ھذہ مدرسۃ، ھذہ کے بعد خالی مدرسہ بڑھا دینا ہے۔ یہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہاں پر ھذہ کے بعد مسجد بڑھا دینا ہے، ھذہ مسجد۔ یہ گھر آپ کو نظر آ رہا ہے تو ھذہ کے بعد دار بڑھا دینا ہے، ھذہ دار۔ اب لڑکا کھڑا ہو رہا ہے تو کیا لگانا ہے؟ انا اقوم، یہ بیٹھا ہے تو انا اقعد، میں بیٹھتا ہوں۔ اور یہ چل رہا ہے تو کیا ہوگا؟ انا امشی، میں چل رہا ہوں۔ یہ ٹھہرا ہوا ہے، انا اقف، میں ٹھہرتا ہوں۔ اب یہ دروازہ کھول رہا ہے اور یہ دروازہ بند کر رہا ہے، اس کا ہاتھ جو ہے ادھر ہے اور اس کا ہاتھ ادھر ہے، تو یہ بند کر رہا ہے، یہ جو ہے بند کر رہا ہے اور یہ دروازہ کھول رہا ہے، تو کیا آئے گا؟ انا افتح الباب، اور یہاں پر آئے گا انا اغلق الباب۔ یہ ہے مسجد کی طرف جا رہا ہے لڑکا تو کیا آئے گا؟ انا امشی الی المسجد، میں مسجد کی طرف چلتا ہوں۔ یہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے تو کیا آئے گا؟ انا امشی الی المدرسہ، میں مدرسے کی طرف جا رہا ہوں، چل رہا ہوں۔ یہ راستے میں لڑکا چل رہا ہے تو کیا آئے گا؟ انا امشی فی الطریق، میں راستے پر چل رہا ہوں۔ فی الطریق، الطریق کا معنی راستہ، انا امشی فی الطریق۔ لڑکا گھر کی طرف چل رہا ہے تو کیا آئے گا؟ انا امشی الی الدار۔ اب یہ لڑکا آنکھوں کو کھول رہا ہے تو کیا آئے گا؟ انا افتح عینی، میں اپنی آنکھوں کو کھول رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں کو کھولتا ہوں۔ اب یہ لڑکا کتاب کھول رہا ہے تو کیا آئے گا؟ انا افتح الکتاب، انا افتح الکتاب۔ لڑکا آنکھوں کو کھول رہا ہے تو آئے گا انا افتح عینی، اور یہ کتاب کھول رہا ہے تو کیا آئے گا؟ انا افتح الکتاب، میں کتاب کو کھول رہا ہوں۔